اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کے بعد حضور نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار گوہر بار میں ہدیہ عقیدت پیش کرنے کے بعد محترم و محتشم سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماہ رجب المرجب اپنے اختتام کی طرف جا رہا ہے۔ ان قریب ماہ شعبان المعظم کی آمد ہے۔ ماہ رجب اور ماہ شعبان یہ دو بڑے ہی عظیم مہینے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ کوئی بھی بڑا کام کرنا ہو اس سے پہلے مکمل تیاری کی جاتی ہے۔ یہ ماہ رجب اور ماہ شعبان یہ ماہ رمضان المبارک کی تیاری کے لیے ہمیں دیے گئے۔ یہ ماہ رمضان المبارک کی تیاری کا مہینہ ہے۔ ماہ رجب کے بارے میں آتا ہے کہ یہ بیج بونے کا مہینہ، اور ماہ شعبان یہ پانی لگانے کا مہینہ، اور ماہ رمضان المبارک یہ فصل کو کاٹنے کا مہینہ ہے۔ آپ سوچیں کہ جو بندہ بر وقت بیج نہ بوئے، بر وقت پانی نہ لگائے، اس کی فصل کیسی ہوگی؟ اور جو بندہ بیج ہی نہ بوئے، ماہ رجب میں عبادت ہی نہ کرے، ماہ شعبان المعظم میں فصل کو پانی ہی نہ لگائے، نیکیاں ہی نہ کرے، اور وہ ماہ رمضان المبارک میں پھر کیا فصل کاٹے گا؟ اور وہ بندے کتنے خوش نصیب ہوتے ہیں جو وقت پر بیج بھی بوتے ہیں، وقت پر پانی بھی لگاتے ہیں، پھر ماہ رمضان المبارک میں فصل کی بہاریں بھی دیکھتے ہیں۔ یقیناً انہی لوگوں کا رمضان دیکھنے والا ہوتا ہے کہ جو لوگ ماہ رجب سے تیاری کو شروع کر دیتے ہیں۔ ماہ رجب کے تو کئی ایام ہم نے بسر کر لیے، لیکن یہ جو چند رہ گئے، اور ماہ شعبان کے جو ایام ہیں آئیں ان میں نیکیوں کے لیے کمر بستہ ہو جاتے ہیں۔ ماہ شعبان کے اگر ہم صرف نام کو دیکھ لیں، ماہ شعبان کا نام کیا رکھا گیا، اس کی وجہ کیا تھی؟ ماہ شعبان، شعبان کا معنی ہوتا ہے پھوٹنا۔ کوئی چیز جب پھوٹتی ہے اسے شعبان کہا جاتا ہے۔ جیسے کلی ہے، کلی سے جب پھول پھوٹتا ہے اس عمل کو شعبان کہتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا انما سمی شعبان، فرمایا اس ماہ مقدس کا نام شعبان اس لیے رکھا گیا کیونکہ لِأَنَّهُ يَنْشَعِبُ فِيهِ خَيْرٌ كَثِيرٌ لِلصَّائِمِ، کہ اس ماہ مقدس کے اندر روزہ دار کے لیے بہت زیادہ خیر کو پھوٹا جاتا ہے، بہت زیادہ نیکیاں پھوٹتی ہیں، بہت زیادہ برکتیں پھوٹتی ہیں، نکلتی ہیں۔ فرمایا حتی یدخل الجنہ، یہاں تک کہ وہ روزہ رکھنے والا جنت میں داخل ہو جاتا ہے۔ اتنی برکتیں، اتنی رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ تو یہ ماہ شعبان المعظم یہاں جیسے ہی یہ ماہ مقدس آتا ہے تو انسان مومن کے دل سے نور پھوٹتا ہے، مومن کے دل سے نیکی کا جذبہ پھوٹتا ہے، ماہ رمضان المبارک کی رغبت ہوتی ہے، ماہ رمضان المبارک کا انتظار بڑھتا ہے، تجسس بڑھتا ہے۔ اس لیے اس ماہ کو شعبان کے نام سے موسوم کیا گیا۔ اور اسی طرح آپ دیکھیں کہ یہ ماہ شعبان المعظم، ماہ رمضان المبارک کو دیکھیں تو ماہ رمضان میں دو عبادتیں بڑی اہم عبادت ہوتی ہے، دو عبادتیں بڑی اہم ہیں۔ ایک ہے تلاوت قرآن، کہ ماہ رمضان ہے ہی قرآن کا مہینہ۔ ماہ رمضان المبارک شہر رمضان الذی، اللہ نے اس ماہ کی نسبت قرآن کے ساتھ کی ہے۔ تو یہ ماہ رمضان یہ قرآن کی تلاوت کا مہینہ ہوتا ہے یار۔ اور آپ دیکھیں کہ پورا سال جو لوگ قرآن پاک نہیں پڑھتے، جب وہ رمضان کے اندر سپارہ پڑھنا شروع کرتے ہیں ان کے لیے بڑی مشکل ہوتی ہے، کہیں اٹکتے ہیں، کہیں رک جاتے ہیں، کہیں تھک جاتے ہیں۔ لیکن اگر یہی لوگ کم از کم یار زیادہ دیر پہلے نہیں، ماہ رجب سے ہی پڑھنا شروع کر دے، اگر ماہ رمضان کے لیے ماہ رجب سے ہی تلاوت کرنا شروع کر دے تو 2 مہینوں کے اندر قرآن پاک زبان پہ جاری ہو جائے گا۔ جب رمضان آئے گا تو تلاوت کرنا بھی آسان ہو جائے گی اور زیادہ بھی ہو جائے گی۔ رمضان سے زیادہ فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ جو ماہ مقدس شعبان ہے، اس ماہ مقدس نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، یہ مہینہ کہتا ہے یا ربی جعلتنی بین شہرین عظیمتین، اے اللہ تو نے مجھے 2 بڑے مہینوں کے درمیان رکھا ہے، رجب اور رمضان، 2 بڑے مہینوں کے درمیان مجھے تو نے رکھا ہے۔ اے اللہ میرے لیے تو نے اس میں فضیلت کیا رکھی؟ تو نے مجھے ان 2 بڑے مہینوں کے درمیان رکھا، رجب میں فضیلت رکھی، رمضان میں فضیلت رکھی، مجھ میں فضیلت کیا رکھی؟ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا جعلت فیک تلاوت القرآن، میں نے تجھ میں قرآن کی تلاوت کو رکھ دیا ہے۔
میں نے تجھ میں قرآن کی تلاوت کو رکھ دیا، تو آؤ یار یہ مہینہ آ رہا ہے، یہ تلاوت کا مہینہ آ رہا ہے، یہ پریکٹس کا مہینہ آ رہا ہے، یہ پریکٹیکل کا مہینہ آ رہا ہے، تو آؤ اس کے اندر زیادہ سے زیادہ قرآن پاک کو تلاوت کرنے کا معمول بنائے، تاکہ ماہ رمضان المبارک جیسے ہی آئے تو ہم تلاوت اچھے طریقے سے بھی کر سکے، آسانی سے بھی کر سکے۔ جہاں رمضان میں ایک قرآن پاک مکمل ہوتا تھا نا، اگر آج سے کوشش کر دو گے تو ماہ رمضان کے اندر 2 قرآن پاک مکمل کرنے کا ذہن بن جائے گا، کیونکہ آسان ہوگا، زیادہ پڑھا جائے گا۔ اسی طرح ماہ مقدس کے اندر، ماہ رمضان کے اندر دوسری سب سے اہم عبادت جس کی وجہ سے یہ مہینہ بڑا مشہور ہے وہ ہے روزہ۔ روزہ اب دیکھیں، پورا سال روزے نہیں رکھے، رمضان ٹو رمضان ہم نے روزے رکھے۔ جو جوان لوگ ہوتے ہیں وہ رمضان میں تو گزارا کر لیتے ہیں، لیکن جو تھوڑی سی عمر ہو جاتی ہے، تھوڑی سی کمزوری ہوتی ہے، وہ ہفتہ 10 دن روزہ رکھنے کے بعد جب جسم کی ٹیوننگ ہوتی ہے تو جناب کمزور ہو جاتے ہیں، کسی کو بخار تو کسی کو نزلہ، کسی کو کیا تو کسی کو کیا، کمزوری سی محسوس کرتے ہیں۔ لیکن اگر یہی ہماری عادت بن جائے، یہ عادت روزہ رکھنا عادت بن جائے، تو رمضان المبارک کے روزے ہم اب بآسانی رکھ سکتے ہیں۔ اور اسی لیے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ماہ شعبان کے روزوں سے محبت کیا کرتے تھے۔ صحابہ کہتے ہیں اتنے روزے حضور کسی اور مہینے میں نہیں رکھتے تھے جتنے شعبان کے مہینے میں رکھتے تھے، کہ مسلسل حضور روزہ رکھا کرتے، کہ حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ فرماتی ہیں کہ ہمیں یوں لگتا تھا کہ جیسے ماہ رمضان آ گیا ہے، اس اہتمام کے ساتھ آپ روزہ رکھا کرتے۔ کہ ایک دفعہ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ یہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، کہنے لگے قلت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے عرض کی، لم ارا تصوم من شہر من الشہور ما تصوم من شعبان۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کسی اور مہینے میں اتنے روزے نہیں رکھتے رمضان کے علاوہ جتنے روزے آپ ماہ شعبان میں رکھتے ہیں۔ اس کی حکمت کیا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ذاک شہر یغفل الناس عنہ بین رجب و رمضان۔ فرمایا یہ ماہ شعبان، ماہ رجب اور ماہ رمضان کے درمیان یہ ایسا عظمت والا مہینہ ہے کہ اس کی عظمت سے لوگ غافل ہیں، لوگوں کو اس کی عظمت کی خبر نہیں، یہ عظمت کتنی عظیم، کتنا عظمت والا یہ مہینہ ہے۔ فرمایا کہ وَهُوَ شَهْرٌ يَرْفَعُ فِيهِ الْأَعْمَالُ إِلَىٰ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ یہ وہ ماہ مبارک ہے جس ماہ مقدس کے اندر انسانوں کے اعمال اللہ کی بارگاہ میں اٹھائے جاتے ہیں۔ فرمایا فَأُحِبُّ أَن يُرْفَعَ عَمَلِي وَأَنَا صَائِمٌ، اور میں یہ پسند کرتا ہوں کہ جب میرا عمل اللہ کی بارگاہ میں جائے تو اس وقت میں روزے کے ساتھ ہوں، میں روزہ دار ہوں، روزے کی حالت میں میرا عمل اللہ کی بارگاہ میں پہنچے۔ یاران محبت، برادران اسلام، ماہ شعبان المعظم، اس میں روزہ رکھنے کی 2 وجوہات، ایک تو یہ کہ رمضان کے روزے آسان ہو جائے، دوسرا یہ کہ اللہ کی بارگاہ میں جب ہمارے عمل پہنچے تو پھر وہاں پہ لکھا ہوا یہ ہو کہ یہ بندہ روزے کے ساتھ ہے، اس بندے نے روزہ رکھا ہوا ہے، آج بھی روزہ، کل بھی روزہ، پرسوں بھی روزہ۔ کوشش کریں زیادہ سے زیادہ ماہ شعبان میں روزے رکھنے کی ذہن بنائیں، نیت کریں۔ اسی طرح جو نفلی روزے ہیں نا، ان کے تو پھر کیا ہی کہنے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس بندے نے ایک نفلی روزہ اللہ کی رضا کے لیے رکھا، فرمایا اللہ کریم 40 سال کی مسافت کے برابر اس بندے کو جہنم سے دور کر دیتا ہے۔ اور ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے ایک نفلی روزہ رکھا اللہ کی رضا کے لیے، اگر اس بندے کو ساری زمین سونے سے بھر کے دے دی جائے تو یہ اجر بھی تھوڑا ہے، یہ اجر بھی تھوڑا ہے۔ فرمایا اس کا اجر کل قیامت کے دن رب ہی عطا فرمائے گا، دنیا میں اس کا پیمانہ کوئی نہیں اجر کا۔ آپ سوچیں کہ یہ نفلی روزے اور شعبان کے روزے تو پھر وہ روزے ہیں کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رمضان المبارک کے بعد جو سب سے افضل مہینے کے روزے ہیں وہ شعبان کے روزے ہیں، شعبان کے روزے ہیں۔ اور یاران محبت، برادران اسلام، آپ یہ دیکھیں کہ شعبان کے روزوں کی اتنی فضیلت ہے تو پھر رمضان کے روزوں کی کتنی فضیلت ہوگی۔ نفلی روزوں کی یہ فضیلت ہے تو جو فرض روزے ہیں پھر ان کا مقام و مرتبہ کتنا ہوگا۔ تو ماہ رمضان کی آمد سے پہلے پہلے ہمیں ماہ رمضان المبارک کی تیاری کرنی چاہیے، اور ماہ شعبان کی عظمت کو آپ اس انداز میں بھی سمجھیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شعبان شہری و رمضان شہر اللہ۔ فرمایا رمضان اللہ کا مہینہ ہے، شعبان میرا مہینہ ہے۔
شعبان میرا مہینہ ہے، اور یہ یاد رکھے اللہ نے اپنے محبوب کو جو چیز بھی عطا فرمائی ہے نا وہ فضیلت میں کم نہیں ہے، چن کے اللہ نے اپنے محبوب کو ہر چیز عطا فرمائی ہے۔ تو جو اللہ نے اپنے محبوب کو مہینہ عطا فرمایا شعبان کا، پھر سوچے اس میں کتنی عظمت ہوگی کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا یہ میرا مہینہ ہے۔ اچھا، اس کو جو اپنا حضور نے مہینہ کہا ہے نا، اس کی بہت ساری وجوہات ہیں۔ اس کی ایک وجہ بیان کرتے ہوئے محدثین مفسرین نے یہ بات لکھی کہ رمضان اللہ کا مہینہ، شعبان حضور کا مہینہ۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ کہ یہ بیان کی جاتی ہے کیونکہ رمضان میں تلاوت کرنا، رمضان میں قیام کرنا، یہ اللہ کا حکم ہے کہ قیام کرو، لیکن ماہ شعبان کے اندر قیام کرنا یہ مصطفیٰ کا حکم ہے۔ ماہ رمضان میں روزہ رکھنا یہ اللہ کا حکم ہے، لیکن ماہ شعبان میں روزہ رکھنا یہ مصطفیٰ کا حکم ہے۔ اس لیے اس مہینے کو رسول پاک کا مہینہ کہا جاتا ہے، رمضان کو خدا کا مہینہ کہا جاتا ہے۔ اور اسی طرح ایک وجہ یہ بیان کی گئی کہ اس ماہ مقدس میں ایک آیت قرآن پاک میں ایسی نازل ہوئی کہ صحابہ نے جب وہ آیت سنی نا تو حضور کو مبارکباد دی، حضور کو مبارک دی گئی۔ قرآن پاک میں جتنی بھی آیتیں نازل ہوئی نا، اس ایک آیت کے علاوہ کسی آیت کی آمد پہ حضور کو مبارکباد نہیں دی صحابہ نے، لیکن ایک آیت ایسی آئی کہ یار جب حضور نے تلاوت کی صحابہ کہنے لگے حضور اللہ آپ کو مبارک فرمائے۔ بولو ذرا سبحان اللہ۔ ہاں، یہ ایک آیت کتنی بڑی یار وہ آیت ہوگی کہ وہ اس کی سننے پر صحابہ نے مبارکباد پیش کی۔ وہ آیت کون سی تھی؟ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ جب یہ آیت نازل ہوئی ماہ شعبان کا مہینہ تھا، حضور نے صحابہ کے درمیان جب تلاوت کی، صحابہ نے سن کر کہا حضور یہ مقام اللہ آپ کو مبارک فرمائے، یہ مقام و مرتبہ آپ کو مبارک فرمائے۔ کیوں؟ کیونکہ وجہ یہ کہ جتنے بھی نبی آئے ان کی عزت اور عظمت کو بیان کرنے کے لیے اللہ نے مخلوق کو وسیلہ بنایا ہے، مخلوق کے وسیلے سے اللہ نے نبیوں کی عزت اور عظمت کو بیان کیا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام آئے، ان کی عزت و عظمت کو بیان کرنا تھا تو اللہ نے فرشتوں کے ذریعے، فرشتوں کو کہا نا سجدہ کرو، فرشتوں کے وسیلے سے، فرشتوں کے ذریعے اللہ نے آدم کی فضیلت کو اجاگر کیا۔ حضرت نوح علیہ السلام تشریف لائے تو حضرت نوح کی فضیلت کو اللہ کریم نے ایک کشتی کے ذریعے اجاگر فرمایا۔ حضرت اسماعیل تشریف لائے تو ایک چھری کے ذریعے آپ کی عزت و عظمت کو بیان کیا گیا۔ حضرت ابراہیم تشریف لاتے ہیں تو نمرود کی آگ کو ٹھنڈا کر کے گلزار کر کے اللہ کریم اس گلزار کے ذریعے اللہ کریم ابراہیم کی فضیلت کو بیان کرتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام تشریف لائے تو موسیٰ علیہ السلام کی عزت و عظمت کے لیے ایک درخت سے آواز قدرت آتی ہے، اس درخت کے وسیلے سے اللہ نے موسیٰ کے عزت و عظمت کو بیان کیا۔ لیکن فرمایا جب محمد مصطفیٰ کی بات آتی ہے اللہ فرماتا ہے فرشتے بھی درود بھیجتے ہیں، خود خدا بھی درود بھیجتا ہے، خود خدا بھی درود بھیجتا ہے۔ یاران محبت، برادران اسلام، یہ وہ شان و مقام و مرتبہ ہے۔ صحابہ نے جب یہ آیا کریمہ تلاوت سنی نا تو آپ کہنے لگے حضور آپ کو مبارک ہو، اللہ نے بہت مقام آپ کو عطا فرمایا کہ کسی نبی کو یہ مقام عطا نہیں کیا گیا۔ اسی طرح اس ماہ مبارک میں ایک اور بہت بڑا واقعہ رونما ہوا۔ وہ واقعہ یہ کہ حضور علیہ السلام مدینہ المنورہ میں ایک محلے میں مسجد نبوی شریف کے قریب ہی ایک قبیلے میں آپ جلوہ گر تھے۔ نماز کا وقت ہوا، بعض نے ظہر کا وقت لکھا، بعض نے عصر کا وقت لکھا۔ شعبان کی 15 تاریخ تھی، بدھ کا دن تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مصلی امامت پہ کھڑے ہیں، نماز پڑھا رہے ہیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز کے اندر بڑی توجہ والی بات ہے، نماز کے اندر حضور علیہ السلام کبھی سر کو اٹھا کر نہ آسمان کو دیکھتے ہیں، اوپر کی طرف دیکھتے ہیں، کبھی نیچے سر جھکا لیتے ہیں، پھر اوپر اٹھاتے ہیں سر، پھر نیچے جھکا لیتے ہیں سر۔ میرے محبوب کا یہ معمول چل رہا ہے۔ آج بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں معاذ اللہ نبی ہماری طرح۔ میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ بھائی بتاؤ تو صحیح، کیا کبھی تم نے بھی نماز میں ادھر ادھر دیکھا؟ کیا تم نے بھی کبھی نماز میں ادھر ادھر دیکھا؟ ذرا دیکھ کر تو بتاؤ۔ اگر دیکھو گے تو پھر وہ حدیث پاک آ جائے گی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نماز میں ادھر ادھر دیکھنے سے باز آ جاؤ، نماز میں ادھر ادھر نہ دیکھا کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ تمہاری آنکھوں کو اچک لے، تمہیں نابینا کر دے،
اللہ کی بارگاہ سے ڈرو، نماز میں ادھر ادھر نہ دیکھا کرو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز میں کھڑے ہیں، قرآن کہتا ہے حضور کبھی سر کو اٹھاتے ہیں کبھی سر کو جھکاتے ہیں، لیکن اچھا آج کل نا لوگوں کا ذہن کچھ اور ہی نیگیٹو چل رہا ہے، کہیں کوئی اٹھ کر یہ نہ کہہ دے کہ بھائی حضور ہمیں تو منع کرتے ہیں نماز میں ادھر ادھر دیکھنے سے، لیکن خود تو حضور ادھر ادھر دیکھا کرتے تھے، یہ کیا بات ہوئی؟ میں یہاں بھی جواب پہلے دے دوں کہ بھائی بات یہ ہے کہ جب ہم نماز میں ادھر ادھر دیکھتے ہیں نا تو ہم دنیا کو دیکھتے ہیں، ادھر دیکھیں تو دنیا، ادھر دیکھیں تو دنیا، آگے دیکھیں تو دنیا، پیچھے دیکھیں تو دنیا، لیکن جب رب کا محبوب دیکھتا ہے وہ رب کی رحمتوں کو دیکھتا ہے، وہ رب کی رحمتوں کو دیکھتا ہے، اس لیے ان کو اجازت ہے، ہمیں اجازت نہیں ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی سر کو اٹھاتے ہیں کبھی سر کو جھکاتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں جی ہماری طرح، میں کہتا ہوں نماز میں کبھی اپنے یار سے بھی تم نے بات کی ہے؟ نماز میں کبھی اپنے یار سے بھی گفتگو کی ہے؟ فون آتا ہے تو فون اٹھا کر کہا کرو نا یار میں اتنے بیٹھا ہوں، میں فلاں مسجد میں نماز پڑھ رہا ہوں۔ ہر مسلک کے نزدیک نماز ٹوٹ جائے گی، ہر مسلک کے نزدیک، لیکن یہ محبوب کیسا محبوب ہے، نماز میں کھڑا اپنے یار سے باتیں بھی کر رہا ہے، اپنے یار سے باتیں بھی۔ جبریل امین حاضر خدمت، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ فرماتا ہے قد نرا تقلب وجہک فی السماء، اے محبوب آپ کے سر کا اٹھنا اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے۔ قد نرا تحقیق ہم دیکھ رہے ہیں، ہم دیکھ رہے ہیں، یا اللہ تو سب کو دیکھتا ہے، تو سب کو دیکھتا ہے، لیکن یہاں پر انداز کیا کہ محبوب آپ کو دیکھ رہے ہیں، آپ کو یا اللہ تو سب کو دیکھتا ہے۔ پھر وہ حدیث پاک یاد آتی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ نے جب سے دنیا کو بنایا ہے نا، دنیا کو محبت کی نگاہ سے نہیں دیکھا، اللہ نے دنیا کو بنایا تو محبت کی نگاہ سے نہیں دیکھا۔ آج جس دنیا کے لیے ہم جناب ادھر ادھر بھاگ رہے ہیں نا، ہر کوشش کر رہے ہیں اور رب سے جنگ مول لے رہے ہیں، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اس دنیا کی اہمیت اللہ کی بارگاہ میں ایک مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی نا، اللہ اس دنیا سے کافر کو پانی کا گھونٹ بھی نہ پینے دیتا۔ اتنی بدترین یہ دنیا ہے کہ مچھر کے پر کی بھی کوئی اہمیت ہے، اس دنیا کی وہ بھی اہمیت کوئی نہیں اللہ کی نگاہ میں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا کو جب سے بنایا اللہ نے محبت کی نگاہ سے نہیں دیکھا، لیکن مفسرین کہتے ہیں یہاں پہ جو اللہ نے فرمایا نا محبوب ہم آپ کو دیکھ رہے ہیں، حالانکہ اللہ تو سب کو دیکھ رہا ہے، وہ تو اسے بھی دیکھتا ہے جسے کوئی نہیں دیکھ سکتا۔ دل میں اٹھنے والی انہ علیم بذات الصدور، وہ تو سینوں کے رازوں کو بھی دیکھ رہا ہے۔ تو یہاں پہ یہ کہنا کہ حضور کو ہم دیکھ رہے ہیں، تو مفسرین کہتے ہیں وجہ یہ ہے کہ محبوب جسے بھی دیکھا ہے نا ہم نے محبت سے نہیں دیکھا، لیکن تیری اس ادا کو محبت سے دیکھ رہے ہیں۔ قد نرا تقلب وجہک فی السماء، اب یہاں پہ ہو کیا رہا تھا؟ حضور کے دل میں بات چل رہی تھی کہ یہودی مسجد اقصی کو منہ کر کے عبادت کرتے ہیں، یہودی مسجد اقصی کی طرف منہ کر کے عبادت کرتے ہیں۔ اللہ کرے اللہ کرے اللہ کرے جو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چاہتے ہیں ہماری بھی وہ چاہت بن جائے۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام اس چیز کو پسند نہیں کرتے جو یہودی کرے، جو عیسائی کرے، اللہ کے رسول اسے پسند نہیں کرتے۔ لیکن جمعے کا دن ہے، جمعے کے دن بڑی بابرکتوں کا دن، عظمت والا دن، ہم اسپیشل جا کر نائی کی دکان پہ گھنٹہ 2 گھنٹہ بیٹھ جاتے ہیں۔ آج جمعے کا دن، جمعے کے دن کوئی 2 4 5 منٹ اوپر ہو جاتے ہیں نا تو پورا محلہ باتیں کر رہا ہوتا ہے، لیکن نائی کی دکان پہ بیٹھ کر 2 گھنٹے ہم انتظار کرتے ہیں اپنی باری کا، پھر پیسے دے کر ہم سنت رسول کو اترواتے ہیں۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حالانکہ مسجد اقصی نبیوں کا قبلہ رہا، مسجد اقصی نبیوں کی مسجد رہی، لیکن یہودی منہ کر کے نماز عبادت کرتے اپنی۔ میرے محبوب کے دل میں خیال آیا کہ نہیں، ہمارا قبلہ وہی ہونا چاہیے جو ہمارے ابا جی آدم علیہ السلام کا تھا، جو انہوں نے تعمیر کیا تھا، وہ مسجد حرام، وہ بیت اللہ شریف ہمارا قبلہ۔ دل میں یہ بات چل رہی ہے، اللہ کریم نے ارشاد فرمایا 15 شعبان کا یار دن تھا، بدھ کا وہ دن تھا، 15 شعبان تاریخ تھی، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر وہی نازل ہوتی ہے، فرمایا فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا قِبْلَةً تَرْضَاهَا۔ اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ محبوب مسجد حرام کی طرف منہ کر لے، ادھر نہیں تو ادھر منہ کر لے، نہ، اللہ نے ارشاد فرمایا محبوب ہم اسی کو قبلہ بنا دیں گے جہاں تو راضی ہے، جہاں تو راضی ہے، جتھے تو راضی ہوئی رب دا قبلہ، ہاں جدھر تو راضی ہے اللہ کا قبلہ۔ حالانکہ دل میں چل رہا تھا، اللہ کہہ سکتا تھا، اللہ فرما سکتا تھا کہ بھائی اے میرے پیغمبر، اے میرے محبوب، جو مسجد حرام اب سے قبلہ نہیں، لیکن انداز محبت دیکھو کہ کوئی بندہ اٹھ کر یہ کہہ دیتا کہ رسول اکرم کے دل میں تو اور بات تھی، اللہ نے کوئی اور کہہ دی، نہ نہ نہ، اللہ نے فرمایا فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، اے محبوب ہم اسی کو قبلہ بنا دیں گے جہاں آپ راضی ہو جائیں گے۔ آپ کہاں راضی ہوتے ہیں؟ فَوَلِّ
فولی وجہک شطر المسجد الحرام، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز کی حالت میں اپنا سینہ مسجد اقصی سے پھیرا، مسجد حرام کی طرف کر دیا، کہا محبوب تو نے کہا جہاں تو راضی وہ رب کا قبلہ، میں یہیں پہ راضی۔ اللہ نے فرمایا قیامت تک رب کا قبلہ یہی رہے گا، قیامت تک رب کا قبلہ بھی یہی رہے گا۔ رب کی طرف توجہ کرنی ہے تو ادھر ہی منہ کرنا پڑے گا، رب کی عبادت کرنی ہے تو مسجد حرام کی طرف ہی چہرہ کرنا پڑے گا۔ کائنات والوں، ساری کائنات جسے راضی کرتی ہے اسے خدا کہتے ہیں، اور خدا جسے راضی کرتا ہے اسے محمد مصطفیٰ کہتے ہیں۔ یہ اتنا بڑا واقعہ ماہ شعبان المعظم کے مہینے میں رونما ہوا۔ اسی طرح ماہ شعبان المعظم ان 5 مہینوں میں سے مہینہ ہے جس کا چاند دیکھنا واجب علی الکفایہ ہے۔ 5 مہینے ایسے ہیں کہ ان کا چاند دیکھنا واجب علی الکفایہ ہے۔ اگر امت میں کوئی بھی نہیں دیکھا گا تو ساری امت گناہگار ہوگی۔ رمضان المبارک، شعبان المعظم، ذی قعدہ، ذوالحجہ اور 5واں مہینہ شوال المکرم، یہ 5 مہینوں کا چاند دیکھنا یہ واجب علی الکفایہ ہے۔ اگر بستی میں کوئی نہیں دیکھے گا، اگر ہمارے علماء دیکھ لیتے، ایک وفد دیکھ لیتا ہے، ان کے دیکھنے پہ ہم عمل کر لیتے ہیں، ہمیں عبادت کا ثواب مل گیا، رمضان ہمارا شروع ہو گیا۔ لیکن واجب علی الکفایہ ہے، جیسے جنازے کا مسئلہ ہے نا، اگر بستی میں ایک پڑھ لے تو سب کو ثواب، اگر ایک بھی نہ پڑھے تو سارے گناہگار۔ اسی طرح چاند کو اگر ایک نے دیکھ لیا پوری بستی کو ثواب، اگر نہیں دیکھا تو پوری بستی گناہگار۔ ہمیں کوشش کرنی چاہیے ان 5 مہینوں کے چاند کو دیکھنے کا معمول بنانا چاہیے۔ اچھا چاند کو دیکھنے سے ہوتا کیا ہے؟ آپ دیکھیں رمضان کے چاند کا، اور جناب والا چھوٹی عید کا چاند ہو گیا، بڑی عید کا چاند ہو گیا، عید الفطر، عید الاضحیٰ کا چاند دیکھنے کا ہمیں شوق ہوتا ہے، معمول ہوتا ہے۔ ساری قوم ٹی وی لگا کر بیٹھی ہوتی ہے، سنت کیا ہے؟ آسمان کو دیکھنا، ہم خبریں لگا کر بیٹھ جاتے ہیں۔ چلیں وہ بھی اپنی جگہ بات ٹھیک رہ گئی، لیکن یہاں پر یہ دیکھیں کہ جب ہم اس جستجو میں بیٹھے ہوتے ہیں نا، چاند نکلا کہ نہیں نکلا، یہ جو رمضان کی محبت بڑھ رہی ہوتی ہے، چاند نکلا کہ نہیں نکلا، یہ حج کی محبت بڑھ رہی ہوتی ہے۔ تو ماہ شعبان کے چاند کو دیکھو، انتظار کرو، اس سے کیا ہوگا؟ ماہ شعبان کی عزت و عظمت بڑھے گی ہمارے دلوں میں۔ اور صحابہ کہتے ہیں، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں جیسے ہی ماہ شعبان کی پہلی تاریخ آیا کرتی نا، صحابہ کیا کیا کرتے تھے؟ وہ قرآن پاک کی تلاوت میں مشغول ہو جایا کرتے۔ شعبان کی پہلی تاریخ آتی تو صحابہ کیا کیا کرتے کہ جن کے قرض ادا کرنے ہوتے ان کو قرضے واپس کر دیا کرتے، جن سے وصول کرنا ہوتا ان سے وصولی کر لیا کرتے۔ حکام کیا کرتے؟ وہ جناب والا جن قیدیوں کو سزا دینی ان کو سزا دیتے، جن کو آزاد کرنا ان کو آزاد کر دیتے۔ المختصر صحابہ کہتے ماہ شعبان کی آمد پہ صحابہ اپنے ہر کام سے فارغ ہو جایا کرتے، حتیٰ کہ اگر جن کی زکوٰۃ رمضان میں بنتی وہ بھی اپنی زکوٰۃ ماہ شعبان میں نکال دیا کرتے۔ بہت سارے لوگ انتظار کرتے ہیں رمضان آئے گا تو زکوٰۃ نکال لیں گے۔ زکوٰۃ کا الگ وقت ہے، یہ رمضان کی شرط نہیں ہوتی، لیکن اگر ماہ شعبان میں یا ماہ رمضان میں بھی کسی کا وقت پورا ہوتا ہے تو کوشش کیا کرے رمضان سے پہلے نکال دیں، رمضان میں اور خیرات کر دیا کرو یار۔ ہوتا کیا؟ صحابہ کہتے ہیں کہ ہم شعبان میں زکوٰۃ نکال دیا کرتے، وجہ کیا ہوتی؟ تاکہ غریب جو لوگ ہیں وہ سحری بھی اچھی کریں، افطاری بھی اچھی کریں۔ ہم انتظار کر رہے ہوتے ہیں وہ 21 روزے آئے گا، وہ طاق راتیں آئیں گی، وہ جو عزت و عظمت والی راتیں آئیں گی نا، ہم ان راتوں میں خیرات کریں گے۔ اور بھائی جو 20 روزے گزر گئے ہیں، غریب کے گھر میں کھجور کھانے کے لیے بھی نہیں تھی۔ نیکی وہ نہیں ہوتی جو اپنے آپ کو سوچے، نیکی اصل کہتے ہی اس کو ہیں جس میں دوسروں کا سوچا جائے۔ رمضان میں خیرات کرتے ہیں ہمیں اجر زیادہ ملتا ہے، یہ تو ہم نے اپنا سوچ لیا، لیکن کسی غریب کو بر وقت کھانا مل جائے یہ ہم نے اس کا سوچ لیا۔ اور یاران محبت برادران اسلام، یہ صحابہ کا معمول ہوتا تھا، شعبان آتا وہ رمضان کے لیے تیاری کرتے، اپنے آپ کو فارغ کر لیا کرتے تھے، ساری مصروفیات کو ترک کر کے ماہ رمضان میں اعتکاف کے لیے بیٹھ جایا کرتے تھے۔ لیکن آج ہمارا کیا معمول ہے؟ ماہ شعبان آ رہا ہے نا، پٹاخے مارکیٹ میں عام ہو جائیں گے، شرلیاں عام ہو جائیں گی، انار بکنے شروع ہو جائیں گے، چوکوں چوراہے پہ ہر دوسرا بندہ جناب پھٹا لگا کر یہ چیزیں بیچ رہا ہوگا، آتش بازی کا سامان عام ہو جائے گا۔ نہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آتش بازی کو پسند نہیں کرتے۔ انار آتش بازی جو سب سے پہلے شروع ہوئی تھی نا، جب ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا نا تو آگ ٹھنڈی ہو گئی، تو نمرود کے جو لوگ تھے، سپاہی تھے، انہوں نے انار بھر کے آگ لگا کے ابراہیم علیہ السلام کی طرف بھیجے تھے کہ یہ تو آگ ٹھنڈی ہو گئی، یہ آگ معاذ اللہ ان کو لگ جائے۔
انار سب سے پہلے نمرود کی قوم نے شروع کیا تھا۔ آج یہ آتش بازی ان سے چلتی چلتی مسلمان ماہ شعبان کی اس مقدس راتوں کے اندر آتش بازی چلا رہے ہیں۔ حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی علیہ رحمہ آپ فرماتے ہیں آتش بازی خریدنا، بیچنا، چلانا، چلوانا سب حرام ہے، اس میں کوئی بھی خیر کا کام نہیں ہے، پیسے کا ضیاع ہے۔ خدا را اپنے پیسوں کی حفاظت کرے، اپنے بچوں کی حفاظت کرے، اپنے بچوں کو اچھے طریقے پہ لگائے، اپنے پیسے کو اچھی جگہ پہ لگائیں، اپنی حفاظت کرے، ایمان کی حفاظت کرے، ان فضولیات سے، لغویات سے اپنے آپ کو بچائیں، اپنے بچوں کو بچائیں۔ اس میں نقصان کے علاوہ اور کوئی کام نہیں ہے، خیر کوئی نہیں ہے۔ اللہ کریم ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا